نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں والدین سے کیا سلوک کیا جاتا ہے، والدین کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی کی جاتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں، والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. میرے والدین زندہ نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے آخرت کے درجات بلند فرمائے. کتنی کمی محسوس ہوتی ہے والدین کے نہ ہونے کی. اسی طرح جس کے بھی دنیا میں نہیں ہیں والدین، ان سے جا کر پوچھیں آپ. اللہ اکبر. اور جن کے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے، میں مدرسے پڑھتا تھا. مدرسے میں سے مہینے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، 1.5 ماہ بعد چھٹی جاتا تھا گھر. تو گھر جا کر والدین کا کہنا مان بھی لیتا تھا، کبھی نہیں بھی مانتا تھا. یہ نہیں میں کہتا کہ میں ساری باتیں ان کی مانتا تھا. کبھی ضد بھی کر لیتا تھا، کبھی نہیں بھی مانتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں رات کے وقت والدہ کے پاؤں دباتا تھا اور ان کو دبانے کے بعد پھر میں سوتا. 5 منٹ دباؤں، 2 منٹ، 10 منٹ، جتنے بھی میں دباتا تھا ان کے پاؤں. دباتا، پھر وہ کہتی کہ بس کرو بیٹا. میں کہتا نہیں اور دبانے دو. وہ کہتی بس کر. میں کہتا نہیں اور دبانے دو. وہ کہتی بس کرو. پھر جب وہ 3 بار کہہ لیتی چھوڑ دو یا بس کرو، پھر میں بس کرتا. اور پھر وہ مجھے دعائیں دیتی تھی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ زندگی میں برکت دے، اللہ ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ نعمتیں عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں دیتی تھی. آج میرے دوستو، والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہے. خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. والدین کا بھی احسان ہے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آخرت کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے. ہر آن ہر گھڑی ان کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے کہ جو دعائیں دے کر چلے گئے، آج ان دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے خوشحال زندگی عطا فرمائی، سکون والی زندگی عطا فرمائی ہے، نعمتوں والی زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ تو میرے دوستو اللہ کا قانون اور فیصلہ ہے. من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو بھی عمل صالح اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور ایمان والا بھی ہو، ایمان والا ہو، شرط ہے ایمان والا ہو اور عمل صالح اختیار کرے. من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، نیک عمل اختیار کرے، ایمان بھی لے کر آئے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ جو لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دیں. دنیا کی زندگی ہم ان کو بہترین عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے.
یہ تو ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو بھی ایمان عمل صالح اختیار کرے اللہ اس کو بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ سب سے پہلا حق اللہ نے اپنا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، پیشانی کو جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے، کسی سے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ معبود اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ احد اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے شریک کوئی بھی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ اکیلا ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی چلتی ہے، زمین میں بھی اسی کی چلتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان میں، زمینوں میں، آسمان زمین کے درمیان میں، اوپر نیچے دائیں بائیں کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان زمین کی خزانوں کی چابیوں کا مالک بھی وہ ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحان اللہ ہوا، اللہ سب سے اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ سب سے آخر ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ سب سے ظاہر ہے، اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اللہ باطن پوشیدہ چھپا ہوا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دو آنکھیں تمہیں نہیں عطا فرمائی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور یہ زبان عطا فرمائی اور دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں، وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے اس کو دکھائے ہیں، اچھا راستہ بھی دکھایا ہے، برا راستہ بھی دکھلایا ہے، چاہے تو رحمان کی بن کر زندگی گزارے، چاہے شیطان کا بن کر زندگی گزارے، اللہ نے دونوں راستے اس کو دکھلائے ہیں، دونوں راستے دکھلائے ہیں، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے، دونوں راستے اس کے لیے واضح کیے ہیں، جس راستے پر بھی چلے اس کی مرضی ہے۔ آگے پھر بتایا ہے جنت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اور برے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اور اسی طرح سے جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں، جہنم کے عذابات کیا کیا ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو ترازو میں رکھا ہے، دونوں چیزوں کو برابر چلایا ہے، دونوں چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، ایمان والوں کا بھی ذکر ہے، نافرمان لوگوں کا بھی ذکر ہے، ہر طرح سے ہر قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے دوستو میرے اللہ کی عبادت ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ سب سے پہلے فیصلہ تو تمہارے رب نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں، سب سے پہلی عبادت اللہ کی۔ اور دوسری چیز میرے دوستو جو میں عرض کرنے لگا ہوں، دوسری چیز اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فرمائی ہے وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین سے اچھا سلوک کر، والدین سے اچھا سلوک کر۔ آگے رشتہ داروں کا ذکر، دوسرے نمبر پر والدین کا ذکر، اور آگے چل کر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ والدین کے حق میں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ نے اس دعا کا طریقہ بھی بتلایا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ایسے دعا کرو اے ہمارے رب، اے رب ارحمہما، ان دونوں پر میرے والدین پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر شفقت اور میرے اوپر رحم کیا ہے، اے اللہ آپ بھی ان کے اوپر اس طرح سے رحم فرما۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہاں اپنے بازوؤں کو اور اپنے پروں کو سب کے سامنے جھکا دو،
پر تو میرے دوستو پرندے کے ہوتے ہیں، انسان کے تو نہیں ہوتے، انسان کے تو بازو ہوتے ہیں، پر تو پرندے کے ہوتے ہیں۔ لیکن پروں سے تعبیر کیا کہ پروں اپنے پروں کو جھکا دو، جیسے پرندے کو جب شکاری شکار کرتے ہیں، جب اس کو تیر یا وہ گولی اس کو لگتی ہے، پھر وہ جب زمین پر گرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا دیتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں تمہارے حوالے ہوں، جیسے تمہارا دل چاہے کھاؤ، بھون کر کھاؤ یا ویسے کھاؤ جیسے تمہارا دل چاہے، میں تو تمہارے سامنے اب عاجز۔ تو اللہ ایسے فرما رہے کہ اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے ایسے جھکا دو، بے بس ہو جاؤ۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی بات کہو، نرم بات کہو، نرم لہجے میں بات کہو۔ ولا تقل لہما اف، اور ان کو اف تک بھی مت کہو۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ والدین سے میرے دوستو اچھا سلوک کرنا، اللہ اس کا حکم فرما رہے ہیں۔ اپنے حق کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ کتنے والدین جو کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارے بیٹے ہمارا کہنا نہیں مانتے، کتنے والدین پریشان۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس کی قدر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عشاء کی نماز یا میں نماز کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہوتا، مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، اور میں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر شروع کر چکا ہوتا، نماز سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا، اور پھر میری ماں پکارتی یا محمد، اے محمد، تو میں فوراً نماز توڑ کر کہتا لبیک یا ام، اے میری اماں جان بتائیں کیا بات ہے۔ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بیٹے، یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اپنے بیٹے سے پوچھا ہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا میرے دوستو والدین کی تربیت تھی؟ آج وہ والدین کی تربیت بھی نہیں رہی، اور آگے سے اولاد کا وہ سلوک بھی نہ رہا۔ تو فرمایا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جلدی کریں، جس کا حکم ملا ہے فوراً سے کریں، ذبح کر دیں، انشاء ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ میرے دوستو ایسا صبر، ایسے اخلاق والدین کے ساتھ، ایسے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز توڑ دیتا اور توڑ کر کہتا اے میری اماں جان بتائیں کیا بات ہے، آپ نے والدین کا حق بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی دائیہ، آپ کی والدہ بھی بنی، تو حقیقی والدہ نہیں، لیکن جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے آتی تو آپ اپنی چادر یا جو بھی ہوتا کپڑا اس کو ایسے بچھا دیتے اور اس پر بٹھاتے، ان کا استقبال کرتے۔ آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ والدین سے ایسے اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کے لیے چادر بچھائی جا رہی، اس پر بٹھایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو کاش اللہ ہمیں بھی اس طرح قدر کرنے والا بنے، ہمیں بھی قدر کرنے والا۔ تو ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، والدین کی ناراضگی میں، یعنی اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے، والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ والدین کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا کہ جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا قلت یا رسول اللہ من ابر، اے اللہ کے رسول میں کس سے اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا امک، قلت من ابر قال امک، قلت من ابر قال امک، 3 مرتبہ میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا اباک، اب اپنے باپ کے ساتھ، پہلی مرتبہ ماں کے ساتھ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ثم الاقرب فالاقرب،
پھر جو جتنا زیادہ قریب اس سے اچھا سلوک، پھر اس کے بعد کا درجہ، پھر اس کے بعد کا، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا سلوک، جو جتنا دور ہوگا اس کے ساتھ اتنا کم۔ تو میرے دوستو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد والدین کو راضی رکھنا، والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا، جن کے دنیا میں زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، جن کے جا چکے ہیں وہ صدقات، خیرات، عطیات لوگوں میں تقسیم کر کے، لوگوں کو کھلا کر یا استغفار دعائیں کر کے ان کو ان کا ثواب پہنچائیں۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ بھی سرخ روح ہوں، ان کی بھی دنیا کی زندگی بھی اللہ بنائے، اور آخرت میں ان کو فرما بردار اولاد میں سے اٹھائے، نیک اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے۔ ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی مان کر چلنا چاہیے، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن نیک اولاد میں سے اٹھائیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔